چہرے کو لے کر نبی کے سامنے جائیں گے؟ ہمارے اعمال سے کہاں ہے کہ ہم اپنا چہرہ لے کر اللہ کے نبی کے سامنے پہنچے، اپنا چہرہ ان کو دکھائے؟ اس قدر گندے ہمارے حالات، اس قدر گندے ہمارے اعمال، گناہوں کے اندر سر سے پاؤں تک ہم ڈوبے ہوئے، ہم کیسے اپنا چہرہ اللہ کے نبی کو دکھائیں؟ ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں کہ تم وزیر اعلیٰ کے دربار میں جا رہے ہو، کھڑے ہو کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، جبکہ اس کے پاس تو دنیا کے چند منٹوں کی چیزیں ہیں، جو تھوڑی سی طاقت ہے، وہ تو کائنات کے بادشاہ ہیں، جنت و دوزخ کے مالک ہیں، صاحب کوثر ہیں، شفاعت کے قیامت کے دن مالک ہیں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے کوئی دوسرے نہیں ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین کھڑے ہیں، سر کے اوپر موت کا فرشتہ ساتھ لے کر آئے ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کے دیدار کے متمنی ہے، چلیں اپنے اللہ کے پاس۔ یہ نہیں فرمایا کہ پہلے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، میرے نواسوں کا کیا بنے گا، حسن اور حسین کا کیا بنے گا، نہیں، اے جبریل پہلے جاؤ اللہ کے پاس اور پوچھ کر آؤ کہ جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا تو اللہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، اللہ میری امت کو تو تنہا نہیں چھوڑ دیں گے دنیا کے اندر۔ نبی کریم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، آپ جان رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بتا دیا ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ دیا کہ آج میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، سب چیزوں کی تیاری ہے، لیکن جاتے جاتے اگر فکر لگی ہے، اے جبریل اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پیغام آ جاتا ہے کہ اے محمد، ہم آپ کی امت کے سلسلے میں آپ کو راضی کر دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ کے نبی کو سکون ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اب میں اپنے اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ کس امت کے لیے؟ یہی جو آج اللہ کے نبی کے دربار میں جا کر نبی کی بے عزتی کر رہی ہے، بے غیرتی کی انتہا کر رکھی ہے، دل کو دکھانے والے کام کر رہی ہے، جس چیز کو منع کیا گیا اسی کام کو کر رہی ہے، ادب اور احترام دلوں سے نکل کر ختم ہو چکا ہے، ایسا لگتا ہے جیسا کہ اس دربار کے نہ کوئی ادب ہے، نہ کوئی احترام ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ اے میرے بھائیوں، کمال اس کے اندر نہیں ہے کہ آپ نبی کے دربار میں پہنچو یا کعبۃ اللہ میں پہنچو اور وہاں جا کر تم فوٹو کھینچ کر دنیا کے پاس بھیجو، کمال اس کے اندر نہیں ہے۔ کوئی تم کو منع نہیں کرے گا، کوئی حکومت تم کو نہیں روکے گی، حکومت کے لوگ تم کو منع نہیں کریں گے، وہاں کے کارندے تم کو نہیں روکیں گے کہ تم یہ کام کرو اور یہ کام مت کرو، کمال اس میں نہیں ہے۔ یہ دیکھو وہاں جا کر کے کتنا وقت تم نے طواف کیا ہے، مسجد حرام میں گزارا، تو تمہارا دل، تمہارا دماغ تمہارے اللہ کی طرف لگا ہوا تھا، تم اللہ کی طرف متوجہ تھے اور اللہ سے مانگ رہے تھے، تم نبی کے دربار میں ان کے شہر میں موجود تھے، تو ہر قدم تمہارا اٹھتا تھا تو یہ سوچتے تھے کہ کہیں اس قدم پر کوئی بے ادبی تو نہ ہو جائے،
جو سانس وہاں لے رہے ہو کوئی سانس اللہ کے نبی کے شہر کے اندر رہ کر بے ادب تو نہیں نکل رہی ہے؟ میرا بیٹھنا بے ادبی تو نہیں ہو رہا ہے؟ بے ادب تو میں اللہ کے نبی کی مسجد میں نہیں بیٹھا ہوا ہوں، بے ادب تو نہیں چل رہا ہوں، نگاہ میری اوپر کو اٹھا کر تو میں نبی کے دربار میں نہیں چل رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہاں کا ادب اگر نہیں ہے تو دنیا کے پھر کوئی چیز بھی تم کو کام دینے والی نہیں۔ ہمارے اکابرین رحمہم اللہ جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے تھے تو چپل نہیں پہنتے تھے، کیوں؟ وہ ادب کہ کہیں 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قدم نہ رکھا ہو جہاں پر آج میرا جوتا پڑ جائے، میرا چپل پڑ جائے۔ یہ ادب ہوتا تھا۔ اونچی آواز میں گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 20 سال ان کے مدینہ المنورہ میں گزرے ہیں، وہیں انتقال ہوا، وہیں دفن ہو گئے، لیکن ادب ایسا کہ کبھی مواجہہ شریف پر جا کر سامنے سے سلام پیش کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کس چہرے کو لے کر نبی کے سامنے جائیں گے؟ ہمارے اعمال ایسے کہاں ہیں کہ ہم اپنا چہرہ لے کر اللہ کے نبی کے سامنے پہنچے، اپنا چہرہ ان کو دکھائے؟ اس قدر گندے ہمارے حالات، اس قدر گندے ہمارے اعمال، گناہوں کے اندر سر سے پاؤں تک ہم ڈوبے ہوئے، ہم کیسے اپنا چہرہ اللہ کے نبی کو دکھائیں؟